حضرت والا ہمارے شاہ قدس الروح جب یہاں تشریف لائے تھے 1415 ہجری میں، جو ایک بڑا اجتماع مسجد رشید میں رکھا گیا تھا نظام تعلیم و تربیت اور نصاب تعلیم وغیرہ کے تعلق سے، حضرت بھی تشریف لائے تھے اور اس میں یہ باتیں بیان فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون بیان فرمایا۔ مقصد وہی تھا، اپنے اکابر دیوبند کا مزاج مذاق، ان کا جو رنگ تھا، کیونکہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ بھئی کیا بات تھی آخر، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس الروح، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کیا گئے تھے حضرت حاجی صاحب کے پاس لینے کے لیے؟ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت لینے کے لیے گئے تھے۔ حضرت نانوتوی قدس الروح کا تو ارشاد بھی ہے، فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں تو سنن و مستحبات پر اتنا عمل ہے اور ہماری زندگی میں اتنا عمل نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ حاجی صاحب سے وابستہ تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ اشعار نقل فرما کے ساری تقریر فرمائی تھی، از محبت تلخہا شیریں شود، وز محبت مسہا زریں شود، از محبت نار نورے می شود، وز محبت دیو حورے می شود۔ یہ محبت کی بات، محبت تو اہل محبت ہی کی معیت و صحبت سے ملتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تو محب اپنے محبوب کے ذرا سے اشارے کی بھی تعمیل کرتا ہے، نہیں پوچھے گا کہ یہ مؤکد ہے کہ غیر مؤکد، تو محبوب ناراض ہو جائے گا۔ میری منشا تجھے دیکھنی چاہیے، مؤکد اور غیر مؤکد کی گفتگو کرتا ہے۔ جیسے آج کل کا مولوی اور قاسمی، جب بتایا جائے بھائی نمازیں سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، یہ ہر دوئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا، دیکھ لو اس کی تفسیر، اور اہل ایمان کے اوصاف و صفات میں یقیمون الصلاۃ فرمایا، دیکھ لو اس کی تفسیر۔ اور مولوی خود بیان کرتا ہے جب پڑھاتا ہے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن، کہ دیکھو بھئی یہ اقیمو فرمایا گیا، صلو نہیں کہا، ادو الصلاۃ نہیں کہا، دیکھو یہ لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ جلالین شریف ہو یا کوئی اور تفسیری کتاب ہو، بتا رہی اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے فرائض و واجبات، سنن و آداء و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، انہیں برتتے ہوئے، انہیں انجام دیتے ہوئے نماز پڑھنا۔ اور یقیمونہ کے تحت بھی بتائے گا، دیکھو یہ تفسیر تشریح اس لیے کرتا ہے، نہیں ہو جائے گا خود۔ اور جب عملی طور پر خود واسطہ سابقہ پڑھتا ہے تو بہت ساری سنتیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، بہت ساری سنتیں وہ متروک ملتی ہیں، التفات نہیں، توجہ نہیں۔ تو میں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو نماز جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام تو ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور بعد کے لوگوں کو علماء نے ان کو ضبط کر کے، ان کا انضباط کر کے لکھ کے علمی آنکھوں سے دکھلا دیا ہے، کتابوں کے اندر نور الہدیٰ میں خود ہے، وہ تمام 51 سنتیں وہاں موجود ہیں۔ لیکن بحث شروع کر دیتے ہیں بعض کا، اچھا کیا یہ مؤکد ہیں؟ تو پھر تو ساری سنتوں کے تعلق سے ہوگا، یہ ہاتھ اٹھانا مؤکد ہے کہ غیر مؤکد؟ ہاتھ باندھنا مؤکد ہے کہ غیر مؤکد؟ اور یہ تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال کہنا مؤکد ہے کہ غیر مؤکد؟ اور ساری ختم کر دو پھر۔ بات یہ ہے کہ عمل چونکہ ہے نہیں تو بیچارہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے کسی چیز کو بہانہ بنا کے، ارے بھائی التفات نہیں تھا، توجہ، بس اب توجہ شروع کر دو۔ ہمارے اکابر دیوبند نماز کی ایک ایک سنت کا بڑا دھیان و خیال، ایک ایک سنت کا بڑا دھیان و خیال رکھتے تھے، اور اگر امام سے کچھ سہو ہو جاوے، کچھ بے التفاتی ہو جائے تو فوراً متوجہ کرتے تھے۔
اب توجہ نہیں ہے. دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو اور جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق وہ عشق ہی نہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. عشق و محبت کی لغت میں مؤکد غیر مؤکد کی بحثیں نہیں. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے بھائی مرتبہ اور درجہ تو سمجھو، اگر سنو نا مستحبات کے عمل کے لیے نہیں ہے. یہ تو اقامت صلاۃ کی تفسیر دیکھ لو. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ تو فرمایا کرتے تھے اپنی خاص لے میں ہوتے، ارے مستحب کا مادہ حب ہے، اس پر عمل کرنے سے ذات باری تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھانے والے عمل کو کون چھوڑے گا بھائی. نیت باندھیں گے نماز کی، بھائی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جاویں، اور اس کا بھی طریقہ لکھا فقہا نے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر، ہتھیلیاں قبلہ رو، انگلیاں اپنی حالت پر. تم لوگ دیکھو گے بہت بڑھیا پڑھانے والے، بڑے محقق، مصنف، مؤلف، محشی، شارح، یہ وہ، اور نماز جب پڑھیں نیت باندھیں گے تو میں تو جتنے بڑے اتنے ہی ان کے ہاتھ زیادہ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ وقار کے خلاف ہو جائے گا. یہ تو ایسی چیز ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے. سب جگہ شاہرین حدیث نے دیکھو اقامت صلاۃ کے معنی میں کیا لکھا، سنت کیا ہے. توجہ نہیں، التفات نہیں. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے. کیا کہ کہیں کسی بستی میں کوئی بزرگ آئے تو ایک بزرگ تو ان کی ملاقات کو، ان کی زیارت کو انہیں دیکھنے کے لیے گئے. پتہ چلا وہ جا چکے تھے، موجود نہیں تھے. کیا تو انہوں نے کہیں نماز پڑھی ہوگی، حضرت جلال آبادی کا سنایا ہوا ہے. کہا میں جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں انہوں نے نماز پڑھی. اب کچا فرش ہوگا، کچھ جگہ دیکھی، دیکھا سجدے کی حالت میں تو سنت تو ہے انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. حضرت جلال آبادی کا سنایا واقعہ ہے. دیکھا تو انگلیاں ایسے تھی کھلی ہوئی. اب بھائی دیکھو ان حضرات کے یہاں تو ایک ایک چیز کا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بزرگ کیوں فرما رہے ہیں یہ کیا بزرگ تھے، یہ کیا بزرگ تھے. ان کا تو سجدہ بھی سنت کے مطابق نہیں، انگلیاں تو سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، ان کی تو انگلیاں کھلی ہوئی رہی. نشان سے پتہ چل رہا ہے یہ کیسے بزرگ ہیں. حضرت جلال آبادی اسی طرح سنایا کرتے ہیں کہ سنت کا معاملہ ہر دوئی سے نہیں چلا ہے بھائی. لوگ جو جہاں کوئی سنت کا لفظ بولے نماز کے تعلق سے، قرآن پاک کے صحت کے تعلق سے، معلوم ہوتا ہے ان کا ہر دوئی سے تعلق ہے. وہاں کوئی نیا دین تھوڑے ڈالا جاتا تھا، خالی میں دین تھے حضرت. ان چیزوں کو اہمیت کے ساتھ بتاتے